بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا نام ہے اخلاق حسنہ۔ اور حسن خلق کے مقابلے میں بدخلقی ہوتی ہے، اور بدخلقی وہ ڈائنامیٹ ہے کہ جو انسان کے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا یہ اسلام آپ کے اخلاق حسنہ کی مرہون منت ہے کہ آج ہم تک جیتا جاگتا روشن اسلام ہم تک پہنچا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم تک یہ روشن اسلام پہنچا۔ عزیزو، اخلاق حسنہ کے متعلق معصوم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ پہلے میں ایک سوال قائم کر دیتا ہوں کہ آخر اس کا مرتبہ کتنا، یعنی جو شخص اخلاق حسنہ کا مالک ہے تو اس شخص کا معصوم کی نظر میں مرتبہ کتنا ہے؟ اور یقیناً جس کا مرتبہ معصوم کی نگاہ میں بلند ہو تو یقیناً اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بھی بلند ہوتا ہے۔ معصوم کی نگاہ میں اخلاق حسنہ رکھنے والے فرد کا مقام یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کی صفت جس میں بھی پائی جاتی ہے، اس شخص کا مرتبہ اس عابد کے برابر ہے کہ جو عابد رات بھر اللہ کی عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ یعنی دن کو وہ عابد روزہ رکھتا ہو اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہو، جتنا اس عابد کا مرتبہ ہے اتنا مرتبہ ہی اس شخص کا ہے کہ جس کے اندر اخلاق حسنہ پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والا بد اخلاقی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ نے بدخلقی نہیں کرنی۔ جب آپ بدخلقی نہیں کریں گے اور اپنے اندر قوت برداشت کا مادہ بڑھائیں گے تو پھر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر اخلاق حسنہ پایا جاتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہم سے ہنس کر ملتے ہیں، ہم سے بڑے اچھے انداز میں بولتے ہیں، لیکن پہچان یہ ہے کہ ذرا سی ان کے مزاج کے خلاف آپ بات کر دیں، پھر دیکھیے کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، معلوم ہو جائے گا۔ زمانے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدات ہمارے سامنے ہیں اور تجربات کی روشنی میں بھی بات کر رہے ہیں، لیکن معصوم کی نگاہ کے اندر اخلاق حسنہ کا مالک کتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے، چونکہ اخلاق حسنہ معمولی صفت نہیں ہے۔ اور یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے ہر طرح کا ظلم و ستم کیا، لیکن اس کے مقابلے میں پیغمبر اکرم نے ہمیشہ اپنا طرز عمل ایسا رکھا کہ سامنے والوں کو کبھی بد اخلاقی سے یاد نہیں کیا، کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی۔ ہر قسم کی بد اخلاقی و بدتمیزی کرتے رہے عرب کے جاہل، لیکن اس رحمت للعالمین کی رحمت ان پہ برستی رہی۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم گزر رہے تھے اور راستے میں جا رہے تھے کہ عقب میں ایک عرب نے آپ کی عبا کو زور سے کھینچا، آپ کی عبا کو پکڑ کر اتنا زور سے کھینچا کہ اس کھینچنے کی وجہ سے وہ اتنی اثر انداز ہوئی عبا کہ ظاہر ہے کہ یہ عبا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پہنی ہوئی ہے، اگر یہاں سے اسے زور سے کوئی کھینچتا ہے تو یہ گلے پہ آگے لگے۔ اتنی زور سے اس نے عبا کو کھینچا کہ عبا کی خراشیں پیغمبر اکرم کے گلوے نازنین پہ آ گئی، خراشیں پڑ گئی پیغمبر اکرم کی گردن پہ، اور پکڑ کر کہتا ہے اے محمد مجھے کچھ دے۔ رسول اللہ نے اس کے مقابلے میں اسے بہت ہی تحمل مزاجی سے دیکھ کر آپ کے لبائے مبارک پہ مسکراہٹ آئی اور کہا کہ آؤ میں تجھے دوں۔ آپ اسے لے گئے اور اسے اس کی خواہش کے مطابق آپ نے اس کو عطا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو پیغمبر اکرم کی سیرت مبارکہ میں سے اخلاق حسنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ کون نہیں جانتا کہ کون سا وہ ظلم ہے، کون سا وہ بد اخلاقی ہے، بدتمیزی ہے جو پیغمبر پہ نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ نے ہمیشہ ہر طرح سے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو رسول اللہ کی بات ہے۔
آئیے میں اس کے اخلاق کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک پہلے ہی دن سے دے دی، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اخلاق کی بات کرتا ہوں۔ آپ کوفہ کی ایک راہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک کنیز بیٹھی رو رہی، اور پوچھا تیری رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے مالکہ نے گوشت لینے بھیجا تھا، میں واپس گئی ہوں تو مالکہ کو گوشت پسند نہیں آیا، اس نے کہا کہ جاؤ قصاب کو واپس کرو اور اسے کہو کہ کوئی اچھا گوشت دے۔ میں دوبارہ قصاب کے پاس گئی، اسی طریقے سے میں تیسری مرتبہ میری مالکہ نے بھیجا اور میں تیسری مرتبہ قصاب کے پاس گئی، اور قصاب نے تیسری مرتبہ گوشت تو مجھے دیا، لیکن کہا کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ تو واپس آئی تو میں تجھ سے گوشت واپس نہیں لوں گا۔ اب تیسری مرتبہ چونکہ میں گوشت لے جا چکی ہوں لیکن مالکہ کو پھر بھی پسند نہیں آیا، مالکہ نے مجھے واپس بھیج دیا، جاؤ اس سے اور اچھا گوشت لے کے آؤ۔ لیکن اب کیسے جاؤں کہ ایک طرف قصاب نے قسم کھائی کہ میں گوشت واپس نہیں کروں گا، دوسری طرف مالکہ ہے کہ وہ گوشت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کروں؟ مولا علی کہتے ہیں کنیز آ اٹھ، میں تیری سفارش تیری مالکہ سے کروں یا اس قصاب سے کروں؟ تو کہتی ہے کہ اگر آپ میری سفارش مالکہ سے کریں گی تو وہ مزید غصے میں آ جائیں گے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے کنیز کو ساتھ لے جایا اور پھر قصاب سے بات کی، اور قصاب سے بات کی، لیکن قصاب نے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، جانتا نہیں تھا۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، وہ مدائن سے اگرچہ وہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کو آیا ہوا تھا لیکن علی کو اس نے دیکھا نہیں تھا پوری زندگی، اور پھر وہ جب کوفہ میں علی کی زیارت کے لیے آیا تو وہ علی چونکہ جنگ صفین پہ روانہ تھے تو وہ وہیں انتظار کرنے لگا، اور انتظار ظاہر طویل تھا، تو اس نے وہیں کوفہ کے اندر قصاب کا کام شروع کر دیا کہ جب مولا واپس آئیں گے تو ان کی زیارت کروں۔ کہ علی کو اس نے دیکھا وہ علی تھا، اس نے بد اخلاقی کا وہ مظاہرہ کیا کہ اپنا ایک ہاتھ علی کے سینے پہ دیا اور سرکار گردن جھکا دی، اور اس سے کسی قسم کا اس سے مواخذہ نہ کیا، اور پھر اس کنیز سے کہنے لگے کہ اس شریف آدمی نے تو میری سفارش کو قبول نہیں کیا، میں تیری سفارش تیری مالکہ سے کرتا ہوں۔ جب مالکہ کے دروازے پہ پہنچے، مالکہ نے دروازہ کھولا تو علی کی چاہنے والی تھی، علی کو دیکھا ہوا تھا، بہت محبت و شفقت اور الفت سے کہنے لگی یا علی یہ ذرا نوازی ہے ہماری کہ آپ ہمارے دروازے پہ آئے ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو کنیز ہے یہ دو غلامیوں میں اس وقت پھنسی ہوئی، ایک تو یہ اللہ کی غلام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تیری غلام ہے۔ تو اسی وقت وہ خاتون کہتی ہے کہ آج سے یہ میری غلام نہیں ہے، گویا کہ اس نے وہ کنیز علی کو بخش دی، اور علی نے کہا کہ اگر یہ کنیز تو نے مجھے بخش دی ہے تو میں اللہ کی راہ میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ کنیز کو آزاد کیا، اور پھر اتنے میں حذیفہ یمانی علی کو تلاش کرنے کے لیے کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وہ قصاب کی دکان کی طرف جانے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو کہا کہ کیا آپ کی دکان پہ علی ابن ابی طالب آئے ہیں؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں کہاں اور علی کا یہاں آنا کہاں، ہماری ایسی قسمت اور نصیب کہاں ہماری دکان پہ علی جیسی ہستی آئے۔ عزیزو، حذیفہ یمانی نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کوئی کنیز کو لے کے آیا تھا تیری دکان پہ؟ کہا ہاں۔ ایسے سنا اور سختے میں آ گیا، اور پھر پوچھنے لگا کہ ذرا یہ بتائیے کہ انہوں نے لباس کیسا پہنا ہوا تھا؟ حذیفہ یمان نے کہا کہ اونی لباس تھا، کھجور کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اب قصاب نے اپنا سر پیٹ لیا، رونے لگا، اور ایک مرتبہ فقیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آؤ فقیروں میری دکان کو لوٹ لو۔ فقیروں نے گوشت لوٹ لیا، کہتا ہے وہ گوشت کس کام کا، کاروبار کس کام کا، آج مجھ سے وہ خطا ہوئی ہے، وہ گناہ ہوا ہے، میں تو اسی کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا کہ جس کے سینے پہ ہاتھ مار دیا۔ عزیزو، سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ قصاب نے اپنا اوزار اٹھایا اور جس ہاتھ سے علی کو دھکا دیا تھا وہ ہاتھ عزیزو اس لکڑی پہ رکھ کے کاٹ دیتا ہے، کہتا ہے کسی ہاتھ نے بدتمیزی کی تھی، علی کی گستاخی کی تھی، میں نے ہاتھ کاٹ دیا، خون بہتا ہوا بازار میں جا رہا ہے۔ اسی بازار کے اندر ناتوانی کی وجہ سے بازار میں گر گیا، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر امام حسن فرماتے ہیں نماز ظہرین ختم ہوئی، ادھر میرے بابا کی رنگت، چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ زرد ہوا، اور کہنے لگے بیٹا حسن جاؤ
फलां जगह पे मेरे एक मानने वाले ने मेरी मोहब्बत में अपना हाथ काट लिया है, उसे मेरे पास ले आओ। अजीजों, मैं क्या बयान करूं, मैं खुद बहुत आबदीदा हो चुका हूं। अजीजान गिरामी कद्र, ये अखलाक हसना की मिसाल है, हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्या हम आइम्मा के मानने वाले नहीं है? अजीजों, बस मौला हसन कहते हैं कि मैं गया, लोग इकट्ठे थे, जैसे उसने मुझे देखा, लोगों से पूछा ये शहजादा कौन है? लोगों ने बताया ये अली का बेटा है, हसन है। अजीजान गिरामी, इमाम हसन ने वो कपड़ा इस शख्स पे डाला जो कि बाबा ने दिया था और कहा था अली ने, हसन ये कपड़ा मेरा ले जाओ, उस पे डालो और उसको मेरे पास ले आओ। अजीजों, ये सोचता है कि मैं कैसे अली का सामना करूंगा, कैसे अली के सामने जाऊंगा। अजीजान गिरामी का शख्स मौला हसन ने प्यार और मोहब्बत से, अखलाक से बाबा की खिदमत में जाके पेश किया और ये अपने आप को घसीटता हुआ अली के पास अपने आप को ले आया। अली अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ने अली के हाथ में मौजज़ा दिया और वो मौजज़ा बड़ा अजीब है दोस्तों कि अली ने वो हाथ, कटा हुआ हाथ उठाया और उठाकर उस शख्स के बाजू से लगाया और हाथ जुड़ गया। और जो फरमाया आपने, अखलाक का कैसा मुजाहरा है कि अखलाक के जरिए से लोग राम हो सकते हैं, अखलाक के जरिए से लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, अखलाक के जरिए से आप बड़ी से बड़ी आजमाइश से निकल जाते हैं, अखलाक के हसना के जरिए से आप अपने रिस्क में इजाफा कर सकते हैं, अखलाक के हसना के जरिए से आप अपने तमाम तर मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर सकते हैं। अजीजों, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में अखलाक के हसना का मालिक बनाए और हम किसी से बदअखलाकी न करें, किसी से बदतमीज़ी न करें। और यही सीरत पैगंबर है और यही सीरत आइम्मा है। किसी के ज़रिए से आप अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बदअखलाकी के ज़रिए कभी किसी मकसद में कोई कामयाब नहीं होता। अगर हो भी जाए तो अल्लाह की निगाह में वो शख्स अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हजरात को वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाइए और को भी इस तरफ दावत दें। ये कुछ अच्छी चीज़ें अगर पहुंच जाएं और उस पर कुछ लोग अमल कर लें तो यही मुआशरे का सुधार हो सकता है। इसी ज़रिए से हम आइन और कानून की पाबंदी करते हुए, अखलाक हसना का मुजाहरा करते हुए दूसरों के दिल जीत सकते हैं और दूसरों के दिलों पर राज कर सकते हैं, बशर्ते कि अखलाक हसना जैसी अजीम सिफत का अपने आप को मालिक बनाए।